السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل زندگی گلزار ہے۔ ہم اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ سنانا چاہتی ہوں، پلیز پوری بات بہت غور سے سننا، اس کے بعد ہم اپنا بلاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جہاں آپ اپنی انزائٹی اور ڈپریشن کے لیے کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں تو آپ جائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک پریکٹس بتاتا ہوں، قرآنک فارمولا آف کیورنگ ڈپریشن اینڈ چینجنگ نیورل پاتھ ویز آف یور برین۔ ریسنٹ اسٹڈیز نے نیورل پاتھ ویز کے بارے میں ایک بات بتائی ہے، آپ جب گریٹفل نہیں رہتے، آپ ریفلیکٹ نہیں کرتے اپنی زندگی کے اوپر، کمپیریٹیو انالیسس نہیں کرتے کہ میری زندگی ایسی بھی ہو سکتی تھی لیکن الحمدللہ یہ ایسی ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کے ذہن کو جو کہ پرسیو کرتا ہے ریالٹی آپ کے تھاٹ سے اور آپ کے ایموشن سے، وہ یہ ریالٹی پرسیو کر لیتا ہے کہ ایکچولی اس بندے کے پاس زندگی میں لٹرلی کچھ بھی نہیں ہے، کہ جس کی وجہ سے مجھے اس کو ڈوپامین دینی ہے، مجھے اس کو گول اورینٹڈ رکھنا ہے، ایکسائٹڈ رکھنا ہے، کنٹینٹمنٹ رکھنی ہے اس کے دل میں۔ یہاں آپ کے برین کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے بٹ ٹو کریٹ دوز نیورل پاتھ ویز ان آرڈر ٹو ڈیزائن دا انوائرمنٹ آف ڈپریشن، جس کی وجہ سے وہ آپ کے فزیولوجیکل اینڈ ایموشنل رسپانسز کریٹ کرتا ہے ٹو فائٹ اینڈ فلائٹ۔ چھوٹی سی ایکسرسائز ہے کہ اگر آپ گریٹفل رہنا شروع کر دیں، آپ ریفلیکٹ کریں اللہ کی ان نعمتوں پہ جو آپ کے پاس ہیں، تو ود دا پیسج آف ٹائم ان اے ویری شارٹ اسپین آف ٹائم آپ کے نیورل پاتھ ویز ری ڈیزائن ہونا شروع ہو جائیں گے، اور پھر آپ کے ذہن کو بار بار ایک پریکٹس کے تحت یہ میسج پہنچنا شروع ہو جائے گا کہ the guy has started being grateful, that means he has a lot of things in life، اور پھر یہ آپ کی ڈوپامین کو ریگولیٹ کرے گا۔ ڈونٹ گو فار شارٹ کٹس۔ مجھے پتا ہے آپ سوشل میڈیا اس لیے یوز کرتے ہیں تاکہ آپ اپنی ڈپریشن کو کیور کر سکیں یا مومنٹیرلی اس کو وائنڈ ڈاؤن کر سکیں، بٹ آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ کی ایموشنل ریگولیشن اور فزیولوجیکل رسپانس آتا ہے ڈپریسو انوائرمنٹ سے، اور وہ ہوتا ہے فلائٹ اینڈ فائٹ۔ سو یہ جو سوشل میڈیا مومنٹیرلی بار بار اٹھا کے یوز کرنا ہے، دس از دا رسپانس آف فلائٹ، اسکیپنگ یور سچویشن، دس از ناٹ دا کیور، اٹ از دا ریزن ٹو انکریز ان اٹ۔ سوشل میڈیا زیادہ یوز کرنے سے یو آر ایبزاربنگ مور انفارمیشن دین یو کین کمپریہینڈ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم شکر گزار بنو گے تو ہم تمہیں نعمتوں میں اور بڑھائیں گے۔ صحت اللہ کی نعمت ہے، ہیونگ کنٹینٹمنٹ ان یور برین اینڈ یور ہارٹ از اے بلیسنگ۔ سن لیا نا کہ شکر گزاری کتنی بڑی چیز ہوتی ہے ایک انسان کی زندگی میں، خاص کر کے جب ہم ایمان والے ہوتے ہیں نا، تو شکر گزار بننا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اور شکر گزاری سے میں نے آپ لوگوں کو میرے پچھلے 3 ویڈیوز میں نے بتایا ہے کہ شکر ادا کرنا شروع کر دیجئے، وہ آٹومیٹک وہ آپ کی صحت پر بھی اثر کرے گی، آپ کی روح پہ بھی اثر کرے گی۔ تو میرے پچھلے ویڈیوز جا کر ضرور دیکھ لینا اگر کسی نے نہیں دیکھے ہیں، اور جو پہلی بار آئے ہیں پلیز سبسکرائب کر دینا، لائک کرنا اور کمنٹس کرنا، اور میرے پچھلے ویڈیوز ضرور جا کر دیکھنا جن کا ٹاپک ہے شکر، صبر اور صحت۔ میرے پچھلی 2-3 ویڈیوز ضرور دیکھ لینا، اور میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی بہت اچھا رسپونڈ آیا ہے، جو میں نے کہا ہے کہ میری دعائیں کس طرح سے قبول ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگوں کی امیدیں جگی ہے میرا ویڈیو دیکھ کر۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں نے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کیا، اور انشاءاللہ اللہ مجھ سے ایسے ہی کام لیتے رہیں، اور آپ سب کے لیے میں ایسے ہی فائدہ مند بنتی رہوں، اور میرے ولاگز جو ہیں، میرے ویڈیوز جو ہیں، ان کا ایک مقصد رہے، اللہ اس سے لوگوں کو فائدے پہنچائے، میں یہی کوشش میں لگی ہوئی رہتی ہوں۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ اب سے ڈیلی ولاگز ڈالوں، آپ ہی کوشش کر رہی ہے کہ محنت کرے، تو دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میرے جسم کو اتنی طاقت دے اور مجھے اتنا وقت دے کہ میں ویڈیوز ریکارڈ کروں، آپ لوگوں کے سامنے اچھی سے اچھی ویڈیوز لا سکوں۔ تو چلیے آج ہم اسی شکر گزاری پہ ایک اور بات کرتے ہیں، اور دعا کی قبولیت کے بارے میں اور ڈیپلی بات کرتے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلی دعا کی قبولیت کے لیے نا سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے اتنی زیادہ امید رکھیں، اتنی لامحدود، دنیا آپ کو بے وقوف کہیں، ٹھیک ہے، امپاسبل، ناممکن باتیں جو دنیا کو لگتا ہے نا، ہاں یہ ہو ہی کیسے سکتا ہے بھئی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہونے والا کام ہی نہیں ہے، تو آپ ایسی امیدیں لگا کے بیٹھیے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب ہم اپنا بندہ جب اپنے خدا سے ایسی اتنی زیادہ امیدیں لگا کے بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔
اللہ को आप पर मोहब्बत आती है, अरे मेरा बंदा मुझसे इतनी उम्मीद लगा कर बैठा है, अरे वाह, मैं इसकी ये उम्मीद को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, मैं इसे इससे भी ज़्यादा दूँगा, इसे मैं इससे भी ज़्यादा खुश कर दूँगा। तो अल्लाह ताला ऐसी मोहब्बत करते हैं हमसे। वो कहा गया है ना कि अल्लाह ताला 70 माँओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। यहाँ पर 70 माएँ का मतलब है कि बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड अनलिमिटेड माएँ। तो सोचिएगा कि अल्लाह ताला कितने खुश होते होंगे जब एक गुनहगार बंदा जब तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसके फ़ौरन गुनाह माफ़ कर देते हैं। और कहा जाता है ना कि अल्लाह ताला इंतज़ार में रहते हैं कि कब मेरा बंदा तौबा करेगा, और अल्लाह ताला के हमेशा तौबा के दरवाजे खुले रहते हैं। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी ना कि भाई, दुनिया आपको बेवकूफ़ समझे, समझने दो, बिल्कुल समझने दो। आप हर उम्मीद लगाकर बैठना अल्लाह से, मौजज़े होते हैं मौजज़े। इंशाअल्लाह मैं मेरी ज़िंदगी में आने वाले और मौजज़ों के बारे में बताऊँगी। मेरे पास अल्लाह ने फिर से मेरे पास एक बहुत बड़ी मदद भेजी है मुझे। मैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताऊँगी कि वो मदद कैसे आई है, क्यों आई है, किस तरह से आई है। तो मैं यही कहूँगी कि जब हम अल्लाह से ओवर कॉन्फिडेंस में आके जब अल्लाह पे हम भरोसा करते हैं ना भाई, हाँ, मेरे अल्लाह देख लेंगे, जो भी होगा मेरे अल्लाह जो भी होगा संभाल लेंगे। बस मुझे इतना करना है कि मुझे दुनिया से उम्मीद नहीं लगानी, मुझे बस मेरे अल्लाह पे यकीन रखना है, और मेरे अल्लाह ने मुझे जिस काम को करने के लिए रोका है, मैं वहाँ पर रुक जाऊँ। जो काम मुझे करने के लिए कहा है, मैं वो काम करूँ। बस हमारा काम इतना ही है भई, आप वही करिए, और फिर देखना अल्लाह ताला आपके सामने पूरी दुनिया को कैसे झुकाते हैं। आपके हर रुके हुए काम कैसे बनते हैं, आपकी ज़िंदगी में आने वाली नामुमकिन से नामुमकिन चीज़ को कैसे मुमकिन बनाते हैं, आप देखेंगे ये चीज़ अपनी नज़रों से। आप यकीन रखना, ऐसा बात सिर्फ़ यहाँ पर यकीन की है, सिर्फ़ और सिर्फ़ यकीन की। हम बहुत सारी चीज़ों में ना डगमगा जाते हैं, हम डाउट करते हैं, जिस तरह से हम इंसानों पे डाउट करते हैं ना, नौज़ुबिल्लाह हम अल्लाह पर भी डाउट करते हैं कि ये काम होगा कि नहीं होगा। हम दुआएँ करते हैं, अल्लाह से उम्मीद भी लगाते हैं, और लोगों के सामने इज़हार भी करते हैं, मेरा मालिक अल्लाह है, जो भी करेगा मेरा अल्लाह बेहतर करेगा। मगर हम परेशान भी होते हैं, हम दर-बदर की ठोकरें भी खाते हैं, इससे उससे मदद भी माँगते हैं। भाई, ज़रूरत नहीं है आपको इतना परेशान होने की। जब आप पे कोई मुसीबत आए, जब आपके ऊपर कोई कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ़ आए, मैं जानती हूँ कि बहुत बड़ी-बड़ी तकलीफ़ों से गुज़र रहे हैं आप लोग, मगर यहाँ पर अल्लाह ताला ने जब नबियों पर अपनी आज़माइशें लाई, जब औलिया अल्लाह पर अल्लाह ताला ने आज़माया है, मुश्किलें दी, आज़माइशें लाई, सब कुछ किया। वो तो इतने मासूम थे, अल्लाह ताला ने तो उन्हें अपना दोस्त बनाया था, उनसे इतनी मोहब्बत की थी, फिर भी अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी बड़ी-बड़ी आज़माइशों से उन्हें गुज़ारा। उनके ईमान को उन्होंने इतना ज़्यादा उसका इम्तिहान लिया। तो हम थोड़ा बहुत तो हम आ सकते हैं ना उस लाइन में, क्योंकि हम ईमान वाले हैं। अरे अगर नौज़ुबिल्लाह अगर हम काफ़िर होते तो फिर अल्लाह ताला क्यों हमें देखते भई? हम ईमान वाले हैं, इसीलिए अल्लाह ताला हमें आज़माते हैं। तो ये वक़्त ऐसा है ना कि हम यहाँ पर सबसे पहले अपने आमाल पर ध्यान दें। मैं हमेशा बार-बार कहती हूँ कि, और आज भी कहती हूँ कि अपनी ज़बान की हिफ़ाज़त करो। अपनी ज़बानों की हिफ़ाज़त करो, बहुत हिफ़ाज़त करो, क्योंकि जब आपकी ज़बानों से जो अल्फ़ाज़ निकलते हैं ना, अगर किसी का दिल दुख गया, अगर वो ज़बान इतनी गंदी तरीक़े से इस्तेमाल हुई कि बस आपकी सारी इबादतें ज़ाया हो गई, तो बस समझना कि ज़बान ही सब कुछ है। और दूसरी चीज़ जो है ना, पहले अपने आप पर काम करें। पहले अपने आप पर काम करें, अपने आमाल पे काम करें। दूसरों पर उँगली उठाने से बेहतर खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। और पूरी हर दिन मैं यही कहूँगी कि खुद को इतना मोटिवेट रखें कि, मैं आपको छोटे से एग्ज़ाम्पल से बताती हूँ। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने हसद करते हुए जब उन्हें कुएँ में फेंक दिया था, और उस कुएँ से निकाल कर मिस्र का बादशाह बनाने तक, और उन्हीं भाइयों को उनके सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर करने तक, जो अल्लाह ने उनका साथ दिया था, जो रब उनके साथ था उस वक़्त, ये वही अल्लाह है जिनके सामने हम हाथ उठाते हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का भी वही रब है और हमारा भी वही रब है। तो हम, हाँ, नबियों के लिए कोई और खुदा नहीं था।
ہمارے لیے کوئی اور نہیں ہے، یہ وہی ہے جو ہماری آج تک دعائیں سن رہے ہیں اور آج تک ہمیں صحیح سلامت رکھ رہے ہیں۔ تو بس شکر ادا کرتے رہنا، ہمیشہ شکر ادا کرنا کہ اللہ نے مجھے دوسرے لوگوں کے ساتھ، اللہ چاہتے تو مجھے بہت بری حالت میں رکھ سکتے تھے، مگر اللہ نے مجھے بہتر حالت میں رکھا، کم از کم کچھ لاکھوں کروڑوں لوگوں سے تو بہتر رکھا ہمیں۔ تو اس لیے بھی ہم شکر ادا کر سکتے ہیں، جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم صحیح سلامت ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں ہر چیز سے بھرا ہوا راشن ہوتا ہے، اس کے لیے شکر ادا کر سکتے ہیں، پینے کے لیے صاف پانی ہے اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں بھائی۔ تو شکر ادا کرنے کے لیے بہت نعمتیں ہیں، شکر ادا کرتے رہیے، خود کو پرسکون رکھیے کہ میرا اللہ ہے میرے لیے، میرے اللہ میرے گناہوں کو بھی معاف کریں گے، گناہوں سے بچائیں گے بھی، اور مجھ سے نیکیاں بھی کروائیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے دونوں جہاں میں کامیاب بھی کریں گے۔ یہ امید رکھیے اللہ تعالیٰ سے، پرسکون رہنے کی کوشش کریے، تبھی جا کر آپ کی صحت صحیح ہوگی، تبھی جا کر آپ دونوں جہاں میں کامیاب ہو پائیں گے۔ تو یہ تھا آج کا ویڈیو، تو کیسا لگا ضرور بتانا، پلیز 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 کمنٹ ضرور کرو بھائی، پلیز شیئر بھی کر دینا، اور امید ہے کہ آج کا ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا، اور بہت انتظار ہے مجھے آپ کے کمنٹس کا، تو کیسا لگا ضرور بتانا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔